یعنی اسٹڈی آف ریلیشن بٹوین انڈیویجول اینڈ ہز انوائرمنٹ. ایک شخص جہاں پہ رہتا ہے نا تو اس ماحول کا اور اس شخص کا جو ریلیشن ہے ماحول کے اندر تمام جاندار بے جان چیزوں کے ساتھ, تو اس کو ہم ایکولوجی کہتے ہیں. یہ سمپلی آپ اسٹڈی آف انوائرمنٹ از ایکولوجی, یا اسٹڈی آف ریلیشن بٹوین ہیومنز اینڈ انوائرمنٹ از نون ایز ایکولوجی. تو یہ آپ دونوں ڈیفینیشن جو آپ کو اچھی لگے, میرا انوائرمنٹ اس میں لازمی ہوگا. اب برنر نے کہا, برونسن برنر نے, کہ جو ایکولوجی ہے اس کا بڑا رول ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اس نے کہا کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ از اسٹرانگلی افیکٹڈ بائی دا سوشل ریلیشن اینڈ انوائرمنٹ اراؤنڈ دیم. یعنی بچے کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. اس تھیری کو پھر اس لیے ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ یا ایکولوجیکل تھیری بھی ہم بولتے ہیں, ایکولوجیکل ماڈل بھی ہم بولتے ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹل تھیری ہے کہ کیسے بچے کے ماحول کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس نے جو بات کرنے کی کوشش کی زیادہ تر, اس نے کہا کہ جو سوشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے اندر, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے تھے, ان کا بچے کی زندگی کے اوپر کیا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس کو اس نے 5 سٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کیا. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بچہ ہے مائکرو سسٹم, میزو سسٹم, ایکزو سسٹم, میکرو سسٹم اینڈ کرونو سسٹم. تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ سٹیج جو ہے وہ سسٹم بیسڈ تھیری ہے. ٹھیک ہے, پچھلی تھیری ہماری سٹیج بیسڈ تھی, یہ سسٹم بیسڈ ہے. 5 اس میں ہمارے سسٹم ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بایولوجیکل ماڈل بھی اس کو کہا جاتا ہے, یا پھر اس کو ایکولوجیکل ماڈل یا تھیری بھی کہتے ہیں. تو اب اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ ایک تو اس میں 5 لیولز ہیں انوائرمنٹ کے یا سٹیجز ہیں. سسٹم بیس تھیری ہے, اور یہ تھیری کہتی ہے کہ انوائرمنٹ کا, سوشل انوائرمنٹ کا جس میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا اثر ہے. سب سے پہلے مائکرو سسٹم. تو اس میں جو برنر ہے اس نے کہا کہ جس ماحول میں بچہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے کس کے ساتھ, اپنے ماحول میں موجود لوگوں کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر فیملی ہے. اب فیملی ایک مائکرو سسٹم ہے جس میں بچے کا زیادہ تر ٹائم دین اسکول آتا ہے, اسکول میں 5 سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے بچہ گزار کے آتا ہے. تو وہ انوائرمنٹ جس میں بچے کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے اپنے امیجیٹ اب یہاں پہ انوائرمنٹ سے مراد وہ آگ, ہوا, پانی, زمین, روشنی یا پھول پھل پودے نہیں ہیں. یہاں مراد لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اس کا ریلیشن. تو مائکرو سسٹم میں سب سے پہلے چونکہ امیجیٹلی فیملی رہتی ہے سب سے پہلے, پھر اسکولز آتے ہیں, فیملی میں پیرنٹس ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکول میں ٹیچر ہوں گے, اسکول کے کلاس میٹس ہوں گے. تو یہ مائکرو سسٹم کہلاتا ہے. The things that have direct contact with the child in their immediate environment. تو یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, فیملی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت بات چیت گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں. دین آتا ہے جی میزو سسٹم. اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب بچے کے 2 مائکرو سسٹم آپس میں ملتے ہیں نا تو ان کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. جیسے مثال کے طور پر اسکول کا ٹیچر اور آپ کے پیرنٹس. اب یہ اسکول ایک الگ مائکرو سسٹم تھا اور فیملی ایک الگ تھا. اب آپ کے بڑے بہن بھائی میں سے, امی ابو میں سے آپ کے ٹیچر سے کوئی ملتا ہے تو یہ آپ کا میزو سسٹم ہے. ٹھیک ہے, انٹریکشن بٹوین مائکرو سسٹم آف دا چائلڈ. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. ظاہر بچے کی بیٹرمنٹ پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, مسجد کے مولوی صاحب اور آپ کے والد صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے, آپ بھی موجود ہیں, یہ میزو سسٹم بن جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہاں انوائرمنٹ سے مراد اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں جہاں بچہ جاتا ہے. دین آتا ہے جی ایکزو سسٹم. ایکزو سسٹم جو ہے نیکسٹ ہمارا سسٹم ہے. اٹ انکارپوریٹس ادر فارمل اینڈ انفارمل سوشل پکچرز. آپ جیسے دیکھیں ہم سوشل اسٹرکچرز, سیٹنگز that indirectly influence the individual development even though the person may not directly participate in these contexts. یعنی یہ ایسے نظام ہوتے ہیں, ہمارے سسٹمز ہوتے ہیں جس میں بچہ ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہوتا کسی کام کے اندر, بٹ ان چیزوں کے انڈائریکٹلی بچے کے اوپر امپیکٹس ہوتے ہیں.
تو یہ اب کیا بن گیا جی، ایگزو سسٹم. اب مثال کے طور پر کسی بچے کے والد کی پروموشن ہوتی ہے، کاروبار میں بہت زیادہ ان کو کوئی منافع آتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی زمین اچھی سی اور لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ان کو کوئی گھر مل جاتا ہے فیملی میں دادا نانا سے، تو یہ ایگزو سسٹم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں پروموشن ہوگی، والد کی سیلری بڑھ گئی، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ کاروبار میں منافع آ گیا. اب ان چیزوں کا بچے کے اوپر کیسے اثر ہوگا؟ سارے بچے کا کھانا پینا، اسکولنگ، اس کی ڈریسنگ، یہ ساری چیزیں اس کی چینج ہو جائیں گی. جب وسائل بڑھتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا انڈائریکٹ سسٹم. دین آتا ہے جی میکرو سسٹم. اب اس میں ہم وہ اسکول سے، مسجد کے ماحول سے، فیملی سے اوپر تھوڑا چلے جائیں گے. کلچر، سوشل، اکانومک، پولیٹیکل سسٹم جس میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے، اب ان کا بھی اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر. مثال کے طور پر روڈ پہ جا رہا ہے تو اس نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے، کسی ادارے میں جا رہا ہے تو اس نے اس ادارے کے رولز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو میکرو سسٹم لارجر کلچرل انوائرمنٹ کی ہم بات کریں گے. اب دیکھیں اگین یہاں پہ بات وہی آ رہی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ دوسری چیزیں نہیں آ رہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی ماحول میں چیزیں موجود ہوتی ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، لیونگ نو، ان کا یہاں پہ انٹریکشن ہے کس چیز کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ. اب میکرو سسٹم میں کلچر کی بات ہوگی. اب ایک علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ 3-4 مختلف قبائل کے یا کلچر کے لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کلچر کا بچے کے اوپر اثر ہوگا. مثال کے طور پر ہم جو ہے یونیورسٹیز میں ہوتے تھے جب، تو اس وقت ہمارے جو کوئی اسٹیج پرفارمنس ہوتی تھی تو اس میں جو ہے وہ جو مختلف ہمارے صوبے ہیں، ہر صوبے کا کلچر ریپرزینٹ کیا جاتا تھا، تو اس کا بھی اثر ہوتا تھا خالی دیکھنے سے. تو اس طرح ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک جو ہے وہ برادری رہتی ہے، ساہیوال سے مائگریٹڈ ہیں، تو انڈین سے، پہلے انڈیا سے ساہیوال، پھر یہاں سے ہمارے بکھر میں، ہمارے گاؤں میں رہتے. ان کی جب فوتگی ہوتی ہے تو ان کا جو پروگرام ہوتا ہے شادی سے 3-4 گنا بڑا ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ ہار پہناتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے کہ جی تم فیملی کے بڑے ہو گئے. مسلمز ہیں، فقہ میں نہیں بتا رہا، پھر وہ پرسنل بات ہو جائے گی. بہرحال وہ جو ہے اس کو ہار پہناتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں کہ جی چلو جی اس کے تمہارا والد چلا گیا، اب تم فیملی کے بڑے. اب اس کا اب اس فیملی کے جو ہے نا، تو وہ یہ سوچتے ہوں گے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی سوچتے ہوں گے کہ میں کاش بڑا ہوتا تو مجھے یہ انعام سے نوازا جاتا، اتنا انعام و اکرام میرے اوپر ہوتا. تو اس کی ساری برادری باہر کے اس کے رشتہ دار کرتے ہیں یہ سب کچھ. تو یہ میکرو سسٹم کا، کلچر کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی ٹریڈیشنز کا، آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ میکرو سسٹم ہے. دین آتا ہے جی، آپ دیکھیں ایک انڈین سسٹم ہے تو وہاں پہ لوگ ہولی کو پریفر کریں گے، یہاں پہ عیدین کو پریفر ہم کرتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر. دین آتا ہے جی کرونو سسٹم. ماحول کے اندر ایک دم سے کوئی تبدیلی آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کرونا آ گیا، فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی سیلاب آ گیا خدا نہ خواستہ، ڈائیورس ہو گئی، گھر جو تھا وہ نیا لے لیے، ٹھیک ہے، پرانا گھر چھوڑنا پڑ گیا. تو یہ جو ماحول کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو انوائرمنٹل چینجز جو آتے ہیں جو ٹائم کے لحاظ سے، فیملی میں کسی کی برتھ ڈیتھ ہوگی تو ان کا بھی بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اس کو ہم کرونو سسٹم کہتے ہیں، کرونو ٹائم سے ریلیٹڈ ٹرم ہے. تو یہ ہماری جو ہے برونز اینڈ برنر کی ایکولوجیکل سسٹم تھیوری تھی، جس کی 5 جو ہے وہ جس کے سسٹم ہیں، جس کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ تھیوری ہے. نیکسٹ